بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قابل قدر جناب مولانا طاہر نصر غنی صاحب، سادات کرام، مؤمنین و مومنات، خاتون جنت سنٹر جرسی سٹی نیو جرسی میں آج شب ولادت محسن رسالت مربی رسول مکمل الایمان والد کل ایمان ماشاءاللہ حضرت عبد مناف عمران ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر جو جشن مبارک منعقد ہو رہا ہے، یہ عجیب اتفاق کی بات ہے. مجھے اس ملک میں 28 سال ہوئے ہیں اور کینیڈا میں پہلی مرتبہ آج ایک جشن منایا جا رہا تھا، پہلی مرتبہ سرکار ابو طالب کا، اور وہ بھی ہم نہیں جا سکے، پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں، ہم یہاں مصروف ہو گئے. امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا جشن ہے. ولادت ابو طالب علیہ السلام پر آج تک یہاں کوئی جشن نہیں. یہ سعادت خاتون جنت کے سنٹر کے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اعزاز آپ کے حصے میں ہے. اب آپ کی دیکھا دیکھی بہت لوگ منائیں گے، مگر پہلا جشن آپ نے منایا. اس پر میں بانیان جشن کو خاص طور پہ چودھری امتیاز حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو شرکت کنندگان ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر علی رضوی صاحب جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، ان کو خاص طور پہ دعا بھی دیتا ہوں اور آپ سب کو بھی دعا دیتا ہوں اور سب کا شکر گزار بھی ہوں، سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. یہ جو آج کا جشن ہے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھ لیں جس طرح اسلام میں دعوت ذو العشیرہ کا سٹیٹس تھا، نارتھ امریکہ میں اسی طرح آج جشن ولادت ابو طالب کا سٹیٹس ہے. یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی پہلی دعوت تھی، یہ بھی پہلا جشن ہے. اس میں بھی ابو طالب ہی کی انویسٹمنٹ تھی، یہاں ذکر ابو طالب ہی کا. تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ میرے رشتہ دار امریکہ میں ہیں کوئی نہیں، میں اپنی مارکیٹنگ خود کرتا ہوں. جہاں مجھے ایک مرتبہ بلاتے ہیں، میں آئندہ کا ٹاپک وہاں خود دیتا ہوں. تو میں انشاءاللہ 10 سال اگر زندگی ہے تو امتیازات ابو طالب پر گفتگو اشرا پورا پڑھوں گا 10 سال. یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ عمر کے بڑھانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ وہ فرشتے جو آئے ہوئے ہیں آج کے جشن میں، سال تو کہے نا کہ یا اللہ سال تو نہ بھیج، فرشتہ موت کو سنے کہ آگے کیا کہتے ہیں.
اس طریقے سے بھی ہم چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب دیکھتے ہیں آج کے پہلے جشن میں کتنے امتیاز آئیں گے سرکار عمران، سرکار عبد مناف کے. تو سب سے پہلا امتیاز تو یہ سن لیجیے، اکثر لوگوں کو تو یہ نام پتہ بھی نہیں. حضرت ابو طالب کا نام نہ ابو طالب ہے نہ عمران ہے. بہت تیر لوگ مارتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں عمران ہے. میں نے باقاعدہ ریسرچ کی ہے، عمران لقب ہے، ابو طالب کنیت ہے، نام کوئی اور ہے. اور یہ واحد ہستی ہیں جن کے نام میں توحید پہ نام ہے. آپ کا مبارک نام ہے عبد مناف، اس کا بندہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. مناف نفی سے ہے نا، اس کا بندہ جو مناف ہے جس سے سارے خداؤں کی نفی کی گئی ہے. یہ نام پوری کائنات میں کسی اور کا نہیں، صرف ابو طالب کا ہے. جس کے نام میں توحید کا عقیدہ ہو وہ کافر کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے بھی لگانے پڑے. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. یہ پہلا امتیاز ہوگا. اب آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے کہ سرکار کا نام نامی ہے عبد مناف. آپ اردو میں کہیں گے تو کہیں گے عبد مناف. ظاہر فرد صاحب آپ کو انشاءاللہ عربی پڑھائیں گے. تو جب تک آپ کی عربی اسٹرانگ نہیں ہو جاتی، سمجھ لیجئے عربی میں ہوتا ہے عبد مناف، اردو میں ہو جاتا ہے عبد مناف. اچھا اب آ جائیے، یہ پہلی خصوصیت ہو گئی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی. کیا کا نام ہے؟ عبد مناف. دوسری خصوصیت یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو دوسری خصوصیت میں عرض کر رہا ہوں یہ ایسی زبردست خصوصیت ہے جو اللہ نے کسی اور کو اس خصوصیت سے بہرہور نہیں کیا. بلکہ میں یہ کہوں گا یہ امتیاز ابو طالب کا درست نہ ہوتا اگر یتیم عبداللہ یتیم پیدا نہ ہوتے. سمجھیے گا سر، یعنی اگر عبداللہ علیہ السلام موجود ہوتے تو مربی رسالت وہ ہوتے، کیونکہ وہ پہلے چلے گئے تھے. مربی رسالت ابو طالب. اب آپ کے ہاں خاتون جنت ابھی شروع ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسکول بھی شروع ہو. اگر اسکول شروع ہو جائے اور ہم کہیں ڈاکٹر علی رضوی صاحب سے یا چودھری صاحب سے یا اپنے جو دوسرے ہمارے یوتھ والے ہیں یا احباب ہیں، ہم ان سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو ایک ٹیچر دیں گے آپ کے اسکول کے لیے، ہم دیں گے ٹیچر، تنخواہ ہم دیں گے، رکھیں گے آپ انہیں. آپ نے کچھ نہیں دینا، نہ آپ نے گیس دینا ہے، نہ آپ نے ان کی کوئی ٹرانسپورٹیشن کا خرچ دینا ہے، نہ اکاموڈیشن چاہیے. وہ آئیں گے پڑھا کے چلے جائیں گے. ہوں گے ٹیچر، اچھے ٹیچر ہوں گے، مگر ذرا سی ان میں خرابی ہے کہ وہ فاسق ہیں. تو جناب چودھری صاحب کہیں گے کہ حضور ہمیں اتنی تو سمجھ ہے کہ فاسق کو ہم خاتون جنت سینٹر میں سنڈے اسکول میں یا سیٹرڈے اسکول میں ٹیچر رکھیں گے. میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ خاتون جنت سینٹر والے، جرسی سٹی والے کسی فاسق کو امتی کے بیٹوں کا استاد نہیں مانتے. اللہ نے کافر کو مربی رسالت کیسے بنا دیا. یہ دوسرا امتیاز ہو گیا. دوسرا امتیاز یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک صاحب تھے امتیاز صاحب سیالکوٹ کے، یہ بھی ہے اتفاق سے سیالکوٹ کے. ہم وہاں پڑھنے گئے اشرا، ہم نے کہا ہم نے کہا امتیازات پہ اشرا پڑھیں گے. ایک بوڑھے بیٹے سے کہنے لگے مال لگ گیا ہوگا. بھائی یہ ان امتیاز کی بات نہیں ہو رہی، یہ امتیازات حضرت ابو طالب کی بات ہو رہی. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں غلط فہمی نہ ہو جائے نا کہ بھائی وہ امتیاز صاحب کے فضائل پڑھنے آئے تھے. نہیں، ہم امتیازات ابو طالب پڑھنے آئے. تو محمد و آل محمد صلوات. پہلا امتیاز ہو گیا عبد مناف کسی اور کا نام نہیں ہے. دوسرا امتیاز یہ ہوا مربی رسالت
مربی رسالت کوئی اور نہیں, یعنی رحمت للعالمین کا مربی کوئی اور نہیں. بلکہ میں دوسرے امتیاز میں ایک جملہ کہوں گا, سرکار ابو طالب کو اللہ نے وہ امتیاز بخشا کہ آپ کی آغوش میں 2 پروڈکٹ پلے. ایک ہو گیا رحمت للعالمین, دوسرا ہو گیا امام المتقین. سمجھے نعرہ حیدری. میں حیران اس بات میں ہوں کہ جس کے پروڈکٹ بنے رحمت للعالمین, جس کے پروڈکٹ ہوں امیر المومنین امام المتقین, وہ خود من المومنین بھی نہیں بنا ہو. تو یہ دوسرا امتیاز آ گیا. مربی رسالت کا امتیاز حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حاصل. تیسرا امتیاز, اس امتیاز پہ بھی ذرا آپ نے بہت غور کرنا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں 23 اور 24. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ عجیب حکم ہے کہ میرے حبیب فیصلہ ہے آپ کے رب کا کہ عبادت ہوگی صرف اس کی. آج بھی ہم کہہ کے آ رہے ہیں الخوئی میں, یہ فتنے اٹھ رہے ہیں نعوذ باللہ علی اللہ کے. ہمارا یہ مذہب نہیں ہے, ہماری نظر میں علی ولی اللہ ہے, علی اللہ نہیں. ہم شیعہ موحد ہیں الحمدللہ. یہ جو فتنے اٹھا رہے ہیں وہ ایجنٹ, وہ چاہتے ہیں شیعوں کو مشرک ڈکلیئر کرا دیں. شیعوں سے بہتر تو توحید کسی کی ہے ہی نہیں. دنیا نے توحید سیکھی ہے تو شیعوں سے سیکھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادت صرف اللہ کی, عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں. سجدہ اللہ کا, عبادت اللہ کی, رکوع اللہ کا. اور فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ایک عجب حکم دیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, اور ماں باپ پہ ہوگا احسان. اب اس احسان سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, آپ نے ان کو فیور دے دی کہ میں فیور دے رہا ہوں, ماں باپ کی کھانسی برداشت کر رہا ہوں, بیماریاں برداشت کر رہا ہوں. یہ احسان اردو کا احسان اور ہے, عربی کا احسان اور. عربی کا احسان ہوتا ہے اپنے فریضے کو ایکسلنٹ وے میں پرفارم کرنا, کہ کوئی کمی نہ رہ جائے خدمت میں. ماں باپ پہ احسان کا مطلب فیور نہیں ہے, یہ ہے احسان کہ واجب ہے, جو واجب ہے اس میں کمی نہ کرنا کوئی. تو ماں باپ پہ احسان کرنا. پھر نبی سے کہا اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو میرے حبیب فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ان کو اف نہ کہنا, ان کو جھڑکی نہ دینا. اب آگے احکام دیکھیں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, جب وہ آ جائیں نا سامنے میرے حبیب تو اپنے کندھوں کو جھکا دینا. کندھے آپ کے جھک جائیں جب بوڑھے ماں باپ آپ کے سامنے آئے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے سامنے جب بولنا تو دھیمے لہجے میں بولنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. آپ دو جہاں کے سردار صحیح, مگر یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, جب یہ ان کے لیے دل میں ذرہ بھی خیال نہ آئے, ہر وقت کہتے رہو بار الہ ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے میرے صغر سن پہ, میں صغیر تھا جس طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے, تو ان پر رحم کر. اب ان میں احکام ذرا دیکھیے گا. پہلا حکم یہ ہے اف نہ کہنا. کن کو؟ ماں باپ کو. حضور پیدا ہوئے ہیں یتیم, تو باپ کے احترام کا تو مطلب ہی کوئی نہیں رہا, باپ تو سامنے آئیں گے ہی نہیں. اور ماں بھی چلی گئی 6 سال کی ایج میں. اب صغیر ہوتا ہے 14 سال تک. ایک ہوتا ہے جنین, ایک ہوتا ہے رضیع, ایک ہوتا ہے صغیر. جنین جو شکم مادر میں ہو, صغیر جو جنین جو شکم مادر میں ہو, رضیع جو 2 سال تک دودھ پی رہا ہو, صغیر جو 15ویں سال میں انٹر نہ ہوا ہو. تیسرے سے لے کر 15ویں تک ہوتا ہے صغیر. یہاں رضی نہیں کہا کہ حضور کی ماں آمنہ شامل ہے, کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ جنین نہیں کہا, صغیر کہا ہے کہ آپ کے 15ویں سال میں داخل ہونے تک
جو دو ماں باپ آپ کی لک آفٹر کر رہے ہیں ان کے سامنے اف نہ کہنا. اس میں رہے گا نہیں آپ. اب اہل سنت نے بھی اہل تشیع نے بھی گھبرا کے مفسرین نے ایک بات کہی کہ ہاں لگتا تو یہی ہے. اہل سنت نے لکھا کہ اس سے مراد ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہیں. اب میں نے سوال کیا ایک بہت بڑے مفسر سے جو ابھی حال میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا حضور آپ نے لکھا ہے کہ لگتا ہے ان سے مراد ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہے, تو پھر ایمان سے بتائیے حضور کو حق نہیں ہے ابو طالب کو اف کہنے کا, آپ کو حق ہے ایمان کی انویسٹیگیشن کا. اللہ اکبر اللہ. نعرہ حیدری. اے میرے حبیب آپ اف نہیں کہہ سکتے ابو طالب کو اور فاطمہ بنت اسد کو, ان دونوں کو آپ نے اف نہیں کہنی. اب یہ تیسرا امتیاز ذہن میں رکھنا کہ ابو طالب اس ہستی کا نام ہے کہ جس ہستی کو نہ علی اف کہہ سکتے ہیں نہ نبی اف کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. ارے سمجھے محمد و آل محمد صلوات. فلا تنہرہما, اور آپ ان دونوں کو جھڑکی نہ دینا. اچھا آپ سن لیجئے یہ بات, حضور کو حق حاصل ہے ہر امتی کو جھڑکی دینے کا. یا پڑھ لیں سیرت النبی میں لکھا. ایک صاحب ہے انہوں نے سیرت النبی لکھی تھی, مولانا ان کو جانتے ہیں, ان کے علاقے کے ہیں وہ. ان کی کتاب جو تھی, جی ہاں ان کی کتاب ان کے قد سے بڑھ گئی. اتنی کتابیں اس شخص نے لکھی سیرت النبی کا. میرے والد کے وہ شاگرد بھی تھے, شہید کر دیے گئے. تو سیرت النبی جتنے لوگوں نے لکھی ہے, شیعہ ہو یا سنی ہو یا نان مسلم ہو, سب یہ لکھتے ہیں نبی کو ہر ایک کو, توجہ رہے, ہر ایک امتی کو نبی کو جھڑکنے کا حق حاصل ہے. اور یہ بھی سب مانتے ہیں کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کو جھڑکنے کا حق حاصل نہیں ہے. تو پتہ چلا یہ دو ان کی امت میں نہیں سرپرستوں میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ مرادہ فرما رہے ہیں نا حضرت, امت میں ہوتے تو ان کو بھی حق ہوتا. ان کو اگر حق نہیں ہے تو یہ امت ہی نہیں ہے, یہ تو سرپرست ہے, ان کے بھی سرپرست ہے. اچھا یہ ہو گئے 4 امتیاز ہو گئے جھڑکی. 5واں امتیاز یہ بڑا عجیب ہے, میں بلا ترتیب سمجھانے کے لیے جوانوں کو عرض کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی وہ سمجھ جائے. مثلا وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اے میرے حبیب اگر یہ دو سامنے آ جائیں نا, کبھی آمنا سامنا ہو جائے, آپ کو یاد ہوگا یہ اہل لکھنؤ بھی جانتے ہیں اور اہل پنجاب بھی جانتے ہیں, اہل کراچی بھی, اہل حیدرآباد بھی, تمام قومیتوں کے لوگ جانتے ہیں اس کو کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے بر صغیر میں خاص طور پہ کہ جب کبھی کوئی بزرگ نکلے تو جھک کے ان کو سلام کرتے ہیں. جھکتے ہیں نا, یہ امریکہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان بچوں کے سامنے تو ہمیں جھکنا چاہیے. ہاں ایک لڑکے کو میں نے کہا کہ تم ہمیں جھکا رہے ہو اور تم کمپیوٹر کے سامنے جھکے پڑے, میں کیسے بہادر ہو تمہیں بے جان نے جھکا دیا. تو یہ اب ظاہر ہے کہ 5واں امتیاز یہ آ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ جناح اور جناح یہ کہتے ہیں جو پر ہوتے ہیں, پر. ذوالجناح جو کہتے ہیں نا, ذوالجناح بھی ہے, ذوالجناح, یہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا. ذوالجناح کو ذوالجناح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پر ہوتے ہیں, پر تھے, وہ تیر جو تھے وہ پر بن گئے تھے, اس لیے ذوالجناح کہتے ہیں. اچھا اس میں جو جناح کہا گیا ہے اپنے کندھے, یہاں مراد کندھے ہیں کہ اپنے کندھوں کو آپ میرے حبیب جب یہ دونوں سامنے آ جائیں نا, آمنا سامنا ہو جائے تو تم اپنے کندھوں کو جھکا دینا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, 5واں امتیاز, محشر کا میدان, محشر کا میدان ہو, آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہو, کیونکہ محشر میں تو قیام ہے نا, قیامت ہے نا, وہ تو ہے ہی نہیں, ہر ایک کھڑا ہو اور وہاں پر آ جائیں میرے آقا. توجہ رہے,
उम्मत अपनी भी खड़ी हो, सारे इमाम भी खड़े, वहां आकर रसूल आ जाए तो ईमान से बताइए सारे अहले महशर झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? झुकेंगे ना। जुमले की कदर की तो आज पांचवा इम्तियाज समझ में आ जाएगा, सब झुक जाएंगे ना। सारी इंसानियत पर, सारी मलकियत पर, तमाम जिन्नों पर, तमाम मखलूक पर ये अखलाकन वाजिब है कि वो हुजूर के लिए कंधे झुका दे। वहां हुजूर के लिए सारी की सारी कायनात झुक गई। तवज्जो रहे, अब हुजूर भी खड़े हैं और वहां अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद आ गए। जिनके लिए कायनात झुके उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके लिए मोहम्मद झुके उसे अबू तालिब कहते वकुल्लहुमा कौलन करीमा। जब भी बात करना मेरे हबीब, इन दोनों माँ बाप से ये छठा इम्तियाज आ रहा, तो कौले करीम रखना। कौले करीम पर बड़ी तफसीर लिखी गई। इसका जो माहसल मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि स्वीट एक्सेंट में इनसे बात करना। कौल जो आपका हो ना, कौल देखिए अबू तालिब वो है कि जिनके लिए डिमांड कौल की भी है, डिमांड फेल की भी। फेल की ये है कि झुकना, और कौल की ये है कि बोलना तो मीठे बोल बोलना। मेरे हबीब आप सख्ती नहीं कर सकते, अबू तालिब के लिए आप सख्ती नहीं कर सकते। मैं आज तक ये ना समझ सका, जब दो जहां के सरदार को हक नहीं कौलन सख्ती करे तो उम्मत को कहां हक है अमलन सख्ती करे। यानी आप तो कौल में भी सख्ती नहीं फरमा सकते, आपका लहजा कभी गर्म न हो, नर्म रहे हमेशा। वकुल्लहुमा कौलन करीमा। तो ये छठा इम्तियाज आ गया कि कायनात के सैयदो सरदार इनके सामने बोलेंगे तो कौले करीम से बोलेंगे। और सातवां इम्तियाज ये बड़ा अजीब है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये हमारे खातून जन्नत सेंटर वालों की कुर्सी अभी तो छोटी है, इंशाल्लाह ये बड़ी भी हो जाएगी, मिंबर भी बन जाएगा। अभी तो खैर, तो ये छोटी कुर्सी पर 1 फीट ऊपर मैं बैठा हूँ। मेरे हर भाई बहन की ये ख्वाहिश होगी कि मौलाना दुआ कर दे हमारे लिए। हूँ मैं आप ही में से, न खतीब जाकिर मौलाना मासूम है, न महफूज अनिल खता है, आप ही में से है। आप कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा बैठा है, अल्लाह इसकी बात सुन लेगा। मैं आज तक ये न समझ सका कि मौलाना की बात अल्लाह सुनता है, और नबी जो सारी जिंदगी कहते रहे कि इन पे रहम कर, उसने रहम ही नहीं किया होगा। ये सातवां इम्तियाज सुने। आप मौलाना साहब से कहते हैं जुमा पढ़ाइएगा तो जुमे में हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। भैया मौलाना पे आपको एतबार है उम्मत मुस्लिमा वालों, मौला पे एतबार नहीं है। मौलाना पे एतबार है, मौला रसूल पे एतबार नहीं। वो जो कह रहे रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हमारे यहाँ उम्मन तर्जमा गलत किया जाता है। हमारे यहाँ तर्जमा ये करते हैं शायद कि तू उसी तरह रहम कर, उसी तरह रहम कर इन दोनों माँ बाप पर मेरे, जिस तरह उन्होंने रहम किया मेरे बचपने पर। ये तो फिर फरज साहब भी बताएंगे कि अरबी उनकी कैसी है, कि जो ये तर्जमा कर रहे हैं, जो ये तर्जमा कर रहे हैं उनको तो शुद्ध बुद्ध नहीं पता, अल्फाबेट्स नहीं पता। भैया इसमें कोई लफ्ज ही नहीं है रहम का। दूसरे सेंटेंस में कुर रब्बिरहमहुमा, पारेला कहते रहो ए मेरे रब इन दोनों पे रहम कर, माँ बाप पे रहम कर, अबू तालिब और फातिमा बिन्ते असद पे रहम कर। ये नहीं कहा कमा रहमानी सगीरा, जैसे इन्होंने मेरे बचपने पे रहम किया। अल्लाह को अरबी मौलवी जितनी भी नहीं आती, ये रहमानी नहीं कहा, रब्बयानी है। रब्बयानी का मतलब होता है जिस तरह इन्होंने मुझे सगीर पाकर मेरी तरबियत की है। कोई समझे है या नहीं? मेरी तरबियत की है। मूसा की तरबियत के लिए
آسیہ کی آغوش چاہیے. میں نے تو یہ حدیث بھی پڑھی ہے نبی کی کہ مسلمان کا بچہ پیدا ہونا ہو یا بچی، عام مسلمان کا، عام کلمہ گو کا، تو اللہ امیڈیٹ برتھ سے پہلے، a moment before birth، اس بچے یا بچی کی ولادت سے ایک لمحہ پہلے بچے کی ماں کو معاف کر دیتا. اور علل الشرائع میں اس کی وجہ لکھی ہے، فلسفۃ الاحکام میں اس کی وجہ لکھی ہے. اللہ یہ کہتا ہے میں اس لیے اسے پاک کر رہا ہوں کہ کل اس کی آغوش سے نکلنے والا بچہ یا بچی خراب نکلے تو الزام مجھ پہ نہ دے کہ جب تو نے آغوشی آلودہ دی تھی تو میں متقی کہاں سے بنتا. تو جب عام امتی کی زوجہ کو، عام بچے یا بچی کی ماں کو اللہ تربیت کے اصول سے ولادت سے پہلے پاک کر دیتا ہے تو کیا اس اصول کا خیال حضور کے لیے نہیں رکھا ہوگا؟ نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. کتنے امتیاز ہو گئے؟ امتیاز سب گنتے آئیے گا ذرا. 7 ہو گئے. شاباش. ٹھیک ہے 7 ہو گئے. 7. اب 8واں. شاباش. اب 8واں امتیاز آ رہا ہے. 8واں امتیاز حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے جو پہلا جلسہ تھا اسلام کا وہ اپنی ڈیوڑی پہ کیا، اپنے ڈیرے پہ کیا پہلا جلسہ. دیکھیے آپ ذرا ڈیموکریٹس کا جلسہ ریپبلکن کے آفس میں کر کے دیکھا، یا پیپلز پارٹی کا جلسہ شریفوں کے ہاں کریں، یا رائے بنڈیوں کا جلسہ نوڈیرو میں کر کے دکھا. جلسے وہاں ہوتے ہیں جہاں منشور ایک ہو، دستور ایک ہو. تو چچا تو اور بھی بہت تھے. جلسہ صرف ابو طالب کے گھر میں اس لیے ہوا کہ ان کا وہی مذہب تھا جو محمد مصطفیٰ کا مذہب تھا. 8واں امتیاز یہ ہے. اب 8ویں امتیاز میں ذرا میں آپ کو روکوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر سال پڑھیں گے نا، انشاءاللہ. جلدی تو کرنی نہیں ہے، دیکھتے ہیں آج کتنے ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ بنتے جائیں. 8واں امتیاز ذرا ایک جملہ سن لیجئے. 40 کل لوگ تھے. یہ کچھ لوگ غلط بھی پڑھ دیتے ہیں، مطالعہ کرتے نہیں. کسی نے 300 پڑھ دیا، کسی نے 400 پڑھ دیا. کل لوگ کتنے تھے؟ 40. 41 نہیں تھے. 40 قبیلے تھے، 40 سردار تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. اتنے ہی لوگ تھے دعوت ذوالعشیرہ میں جتنے مولا علی کو مارنے آئے تھے شب ہجرت میں. وہ بھی 40، یہ بھی 40. اب مجھے سمجھ نہیں آتی 10 سالوں میں پھر کنورٹ کتنے ہوئے تھے؟ کوئی سمجھ نہیں ہے. لیکن 40 کل 40. یہ سورما تھے 40. یہ بلوائے گئے پہلے جلسے میں، پہلے اجتماع میں ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. اچھا یہ ماشاءاللہ آج میں جب آ رہا تھا نماز پڑھ کے تو چودھری صاحب یہ کہنے لگے کہ میں نیاز لے آؤں، تبرک لے آؤں. ایک بچے کو بھیجا کہ آپ ذرا مولانا کو پہنچا. تو آج کا تبرک جس میرے بھائی بہن نے بنایا ہے، جن فیملیز نے، خاص طور پہ ڈاکٹر علی رضوی صاحب اور ان کے اہل خانہ. اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ڈاکٹر علی رضوی اور چودھری امتیاز کیا یہ شیعہ ہے، ایمان سے بتائیے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہوا ہے؟ بھائی جو لنگر لا رہا ہے وہ شیعہ نہیں ہوگا. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ لنگر وہی لاتا ہے جس کا مذہب ویسا ہی ہو. تو پہلے جلسے کا لنگر تو ابو طالب لائے تھے. ایسے ہے کہ نہیں؟ نیاز کا بندوبست تو ابو طالب نے کیا نا بھائی. یا میں جملہ پلٹ رہا ہوں، جملہ سمجھانے کے لیے پلٹ رہا ہوں. قائد اعظم اتر جائیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، زندہ ہو جائیں. اللہ تو زندہ کر سکتا ہے. اللہ انہیں زندہ کر دے. محمد علی جناح آ جائیں. کسی میں یہ مجال ہے کسی امیگریشن آفیسر میں کہ ان سے کارڈ پوچھے؟ کیوں؟
क्यों? शाह जी बताए ना वजह तो बताए। क्योंकि वो फाउंडर है। आप समझ में आई बात कि जो फाउंडर होता है उससे इमिग्रेशन ऑफिसर को हक नहीं होता आईडी पूछने का। अबू तालिब तो इस्लाम का फाउंडर है, तुम कन्वर्टेड हो के आईडी पूछ रहे हो। पूछ रहे हैं जो जाली वही मैंने अर्ज किया ना कि आप कन्वर्टेड होकर उससे मजहब पूछ रहे हैं कि जो फाउंडर है, जो इस्लाम का फाउंडर है। अल्लाह अकबर। तो 8वें इम्तियाज में जरा ये भी सुन लीजिए कि जब जलसा शुरू होने लगा तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत अली अलैहिस्सलाम, ये बाप बेटा दोनों, बेटा तो अभी बालिग भी नहीं, जाहिर है दुनिया की नज़र में जो बालिग होते हैं, जैसे हमारे मासूमीन में बुलूग गैर बुलूग की कोई बात नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। लोगों के लिए बालिग, जो लोग कहते हैं अभी 15 साल के तो है ही नहीं। तो बाप बेटे ने इंतजाम किया खाने का, और किनको खिलाया जरा गौर कीजिएगा। खिलाया उनको जिनमें से एक भी मुसलमान न था। तो हमारी मजलिसों में अगर कोई हिंदू आ जाए तो एतराज ना करना, ये हमारी पुरानी आदत है। हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। तो खिलाया सबको, और खाना थोड़ा सा था बिल्कुल, और वो पूरा हो गया। और जो खाने वाले थे ना वो तो बड़े अक्काल थे, अक्काल, गैर बत्ताल थे, तो वो अक्काल बहुत खाने वाले, इतना खाते थे कि एक एक बंदे पर एक भेड़ नाकाफी होती थी। हाँ देखिए, थोड़ा सा खाना था मगर तबर्रुकन तयम्मुनन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत अली अलैहिस्सलाम की निस्बत से वो खाना पूरा हो गया, बल्कि खाना बच गया। अब आज हमें ना कहना कि मजमा ज्यादा आता है फिर भी खाना बच जाता है। लोग ट्रे लेके जा रहे होते हैं, ये अबू तालिब वाली की बरकत है जो आज तक चल रही है। क्या कहने, यहाँ आप देखा करें जो ट्रे जाते हैं अल्लाह की मर्जी, बस जो बच जाता है खाना। तो इसका मतलब ये है कि खाना खाते भी हैं, बच भी जाता है। ये उसी पहली दावत से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अलबत्ता थोड़ा सा हमने ज़रा बदल दिया है। पहले तो ये होता था कि उस वक्त ये हुआ कि पहले खाना खिलाते थे और बाद में बात करते थे। 2 या 3 दिन दोनों रिवायतें, 2 दिन की भी है 3 दिन की भी है। 2 दिन मुसलसल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हजरत अली अलैहिस्सलाम खाना खिलाते रहे, और जैसे हुजूर खड़े हो तो सारा का सारा मजमा ऐसे ही भाग जाए जैसे रमजान में हमारा मजमा भाग जाता है। कदर करना जरा, सुभान अल्लाह। सारा मजमा भाग गया। तीसरे रोज ये रिवायत के अल्फाज, फाखज़ अबू तालिबिन सैफहू, आपने तो सिर्फ सुना है ना अली की जुल्फ़िकार का, आज जरा सरकार की तलवार का भी सुना। तीसरे दिन या चौथे दिन, दोनों रिवायतें हैं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ में अपनी बरहना तलवार पकड़ी, नियाम से निकाली तलवार, और यूं कहा, ला यक़ूमन्ना अहदुम मिनकुम हत्ता यस्मा कलामा इब्न अखी। पूरे मजमे पे 40 तो कुल बंदे हैं, बता चुका हूँ 40 तो कुल बंदे हैं। अगर आज 40 से ज्यादा है तो ये मौजूदा है, और 40 हो तो काफी है। ला यक़ूमन अहदुम मिनकुम, खबरदार आज कोई नहीं उठेगा तुम में से, आज तलवार की नोक पर आज कोई नहीं उठेगा तुम में से, जब तक के मेरे भतीजे का कलाम सुन नहीं लेगा। एक बात तय हो गई,
ہر جگہ اختیاراً نہیں سنانا ہوتا، کبھی اجباراً بھی سنانا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سرکار نے اگلے دن، آخری دن، تیسرے یا چوتھے دن یہ جب ری ایکشن کیا تو سب کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ اب اٹھنے کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ ادھر کچھ کانسپائریسی کی ان کے بڑے بھائی نے، حضور کے تایا نے، ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب والے نے، ام جمیل کے شوہر نے، ام جمیل حمالۃ الحطب کے شوہر نے، وہ کچھ کانسپیریسی کر رہا تھا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ وہاں مجمع میں ہے اور کچھ کانسپیریسی کر رہا ہے، تو سرکار نے کہا اسکت یا آور، اے بھینگے خاموش ہو جا۔ میں نے وہاں سے سیکھا ہے ہر گستاخ شان رسالت آنکھیں رکھتا بھی ہو تو بھینگا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی حق اسکت یا آور، اور دوسرا جملہ، دو جملے ہیں تاریخ میں، دونوں پڑھ رہا ہوں، اسکت یا آور، اسکت یا احمق۔ دوسرا جملہ اس سے بھی سخت ہے، اے احمق خاموش۔ پتہ چلا جو بھی آقا کا دشمن ہو وہ احمق ہوتا ہے، خواہ وہ آقا کا چچا کیوں نہ ہو، تایا کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بھیا ایمان سے بتاؤ، جب یہ آور و احمق کا ان کو تانا دیا جا رہا تھا، ٹائٹل دیا جا رہا تھا، اس نے پلٹ کے کیوں نہ کہا کہ تمہارا مذہب بھی تو میرا مذہب ہے؟ تو جو کام ابو لہب نے کر سکا آج یہ مسلمان کیسے کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اسکت یا آور، اسکت یا احمق۔ اب آگے دو جملے ہیں، دونوں سن لیجیے۔ ما لکا وہذا، یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ما لکا وہذا، اور دوسری میں ما انت وہذا، یہ دونوں جملے جیسے آور اور احمق دونوں لکھے ہیں، یہ بھی دونوں لکھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ خبردار خبردار، حاضا کو چھیڑا۔ حاضا کون ہے؟ رسول سامنے حاضا کہتے ہیں، یہ حاضا، یہ ذالک وہ، حاضے ہی مؤنث ہو تو تلک وہ، تلک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، تلک الجنت، تو حاضا ما انت وحاضا، خبردار جو اس کو چھیڑا۔ اور پھر فتوجہ ابو طالب الی ابن اخیہ، آج تک ابو طالب اپنے بھتیجے کو بھتیجا کہتے تھے، آج پہلی مرتبہ ٹون بدلی اور فرماتے ہیں قم یا سیدی و مولا، اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑا ہو جا۔ وَقُلْ مَا شِئْتَ وَتَرْضَىٰ، جو تیری منشا ہے نا، جو تیری رضا ہے، وہ سب کے سامنے کہہ دے۔ جو بھیا رضائے رسالت جانتا ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ کو مان لیں تو مسلمان ہو جائے، جو رضی اللہ کو مانے وہ مسلمان بھی نہ ہو۔ رضی اللہ اور رضی اللہ میں تو فرق سمجھو بھائی۔ تو پھر فرمایا وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اور اے میرے سید و سردار، جو دل میں آئے، جو مرضی ہے وہ کہہ گزریے کھڑے ہو کر، اور اپنے رب کی رسالت پہنچا دیجیے۔ فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدَّقُ، آپ خود بھی سچے ہیں اور مجھ جیسے سچے آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ بھیا جو صدق میں ہم پلہ محمد ہو، اگر وہ مسلمان نہیں تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں۔ فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدَّقُ۔ اللہ کو یہ الفاظ بڑے پسند آ گئے کہ تم نے آج میرے نبی کو چھوٹے مجمع میں سید کہا، اب میں قیامت تک سید تیری اور علی کی نسل میں رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی ابو طالب کی نسل میں سید ہوں گے۔ اب قیامت تک جو سید آئے گا۔ بلکہ ایک جملہ میں اور کہتا چلوں، ان دو کے احسان ذرا زیادہ ہو گئے تھے، ابو طالب کے اور بی بی خدیجہ کے۔
ان دو کے احسان زیادہ ہو گئے. اتنا بڑا احسان اللہ پہ کسی کا نہیں. احسان عظیم ہے ان دو ہستیوں کے, ابو طالب اور خدیجہ کے احسان عظیم ہو گئے. اللہ نے سوچا کہ احسان حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہے, تو ان دونوں کا بدلہ کیسے دیں. اللہ نے سوچا کیوں نہ ایسے کرے, بیٹا ہو ابو طالب کا, بیٹی ہو خدیجہ کی, نسل سید بن کے چلے محمد کی. اللہ مولانا فرما رہے نا, تو کیونکہ سید کہا, آپ نے میرے نبی کو سید کہا, اب قیامت تک سید ابو طالب تمہاری نسل میں چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور دوسرا لفظ پسند آیا مولا کا. آپ نے چھوٹے مجمع میں میرے نبی کو مولا کہا ہے, میں غدیر کے مجمع میں تیرے بیٹے کو اسی سے مولا کہلواؤں گا. اور ان کو مولا ہو فہذا علی مولا. اور لفظ وہی استعمال کروں گا آیتوں میں جو تمہارے منہ سے نکلی ہے, بلغ رسالت ربک یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, وہی لفظ ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ, وہ لفظ بلغ بھی آ گیا, رسالت کا لفظ بھی آ گیا, ربک کا بھی لفظ آ گیا, ربک کا لفظ بھی آ گیا. وہی لفظ ہے جو ابو طالب نکال رہے ہیں, اللہ ان کو قرآن بنا رہا. سمجھے ذرا ابو طالب کا مقام. سبحان اللہ. یہ امتیاز نمبر 8 پہ ہم ابھی رکے ہوئے ہیں. 8واں امتیاز, دعوت ذی العشیرہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اکاموڈیشن دینا, نیاز کا بندوبست کرنا, تلوار کی نوک پہ شورش کو روکنا, لوگوں کو نک نیم سے پکار کے بتانا, ولا تنابزوا بالالقاب, ویسے تو نک نیم سے پکارنا جائز نہیں, مگر جو گستاخ محمد ہو اس کے لیے جواز ہے ابو طالب کی نسل. اللہ اکبر. یہ 8 امتیاز ہو گئے, اور اب دامن وقت بھی کوتاہ ہو رہا ہے. 2 امتیاز میں صرف 2 امتیاز اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہاں آج کی حد تک بحث تمام ہو جائے گی. انشاءاللہ زندگی ہے تو پھر اگلے سال پھر چلیں گے. 8 امتیاز تو ذہن میں محفوظ رہیں گے نا. 9واں امتیاز حضرت ابو طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ ہے کہ آپ نے شیب ابی طالب میں 3 سال مسلسل نبی کو بستر سے ہٹایا. علی کے کسی بھائی کو سلایا. یہ لکھا ہوا. انہوں نے علی کے فضائل سے انکار کرنا چاہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف علی نہیں سوتے تھے, کبھی طالب سوتے تھے, کبھی جعفر سوتے تھے, کبھی عقیل سوتے تھے, کبھی علی سوتے تھے. میں نے کہا آپ نے یہ چاروں کو لکھ کے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ یہ چاروں ہی مسلمان تھے. ظاہر بستر پیغمبر میں تو وہی سوئے گا نا. تو اپنے بیٹوں کو اب ذرا 3 سال کے دن بنائیے. جو قمری سال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 350 کا, 50 کا ہوتا ہے, 55 کا, 45 کا, جو بھی کر لیں. اب 10 دن کم کر لیجیے, تقریباً بنتے ہیں 1000. 1000 رات, 1000 رات ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سلایا, نبی کو ہٹایا تاکہ نبی بچ جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں پوچھتا ہوں کہ جو 1 رات علی سوئے تھے نبی کے بستر پہ, اس کی جزا کیا تھی؟ سمجھے خدا لا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. جو 1 شب میں علی سوئے ہیں تو اللہ کی رضا کے مالک بن گئے ہیں. تو 1 شب نبی کو بچانا,
رضا الہی کی ملکیت کی دلیل ہے تو ابو طالب تو وہ ہے جو 1000 مرتبہ مالک ہے رضا الہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ بھی لگا دو، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، حق حیدر، برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ہو گئے 9۔ شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے پناہ نہیں دی آقا کو۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں ایک نقطہ صرف ایک نقطہ اور سن لیں اس ضمن میں، بس میں اجازت چاہتا ہوں پھر، کہ حضرت ابو ایوب انصاری نام سنا ہے؟ یہ ترکی میں دفن ہے، ترکی میں۔ میں ان کی قبر پہ گیا ہوں، وہاں پر تبرکات نبی بھی پڑے ہیں، حضور کا دانت بھی پڑا ہے، وہاں پر حضور کا امامہ شریف بھی پڑا ہے، حضور کی نالین بھی پڑی ہے، حضور کا پیراہن شریف بھی پڑا ہے۔ یہ سب کے میں نے وہاں بوسے دیے ہیں ابو ایوب انصاری کی قبر پر ترکیہ۔ ابو ایوب انصاری کا اعزاز یہ ہے کہ وہ تھے حضور کے ہوسٹ اور حضور تھے ان کے گیسٹ۔ جب مدینہ تشریف لائے تو 3 مہینے میکسیمم 90 دن لکھا ہے سر، 90 دن سے زیادہ حضور نہیں رہے وہاں۔ اور ہمارے سنی بھائیوں نے بھی لکھا، شیعوں کا تو خیر کوئی جھگڑا ہی نہیں اس بات، انہوں نے لکھا کہ جب حضور 90 دن کے بعد تشریف لے جانے لگے ابو ایوب انصاری کے گھر سے، تو کہتے ہیں یا ابا ایوب الانصاری ہاتھ قلمن و دواتن و قرطاسا اکتب لک جواز الجنہ۔ جو عربی جانتے ہیں پھر وہ محسوس ہوں گے، یہ میرے بھائیوں نے لکھا ہے، اے ابو ایوب انصاری قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، دوات لاؤ، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ دوں۔ تو پتہ چلا ابو ایوب کو پتا تھا کہ حضور پڑھے لکھے ہیں۔ کہ حضور کو جاہل سمجھنا کہاں سے شروع ہوا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ صحابہ کرام تو حضور کو پڑھا لکھا ہی سمجھتے تھے، تبھی تو لا کے دیے۔ تو میں حیران اس بات میں ہوں کہ حضور جس کے گھر میں 3 مہینے رہے وہ تو جنتی ہو جائے، جس نے 50 سال رکھا ہے وہ جہنمی کیسے رہتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی بلا ماشاءاللہ۔ آخری بات کہوں اور اجازت لوں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ أَوْ فِسْقًا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح نہ ہوا ہو، انہ رجس، وہ ہے رجس، اس کو نہیں کھانا، جو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا۔ اور اس تناظر میں واقعات لکھے گئے۔ واقعہ یہ لکھا گیا کہ حضور نے ایک مرتبہ نعوذ باللہ یہودیوں نے حضور کو زبردستی مرغی حرام کھلانی چاہی، تو پش کیا حضور نے، پش کیا تو وہ سب گر گئے اور حضور نے وہ مرغی نہیں کھائی۔ تو یہودیوں نے پوچھا کہ ظاہراً تو آپ کی طاقت ہم سے زیادہ نہیں ہے، ہم کئی لوگ تھے، تو آپ نے یہ کیسے پش کر لیا؟ تو ہمارے بھائیوں نے لکھا کہ حضور نے کہا میرے اوپر اللہ نے ایک فرشتہ معین کیا ہے جو مجھے حرام نہیں کھانے دیتا۔ میں تو اس حدیث کو، روایت کو اس لیے میں نہیں مانتا، میرے اوپر تو 2 ہے، تو حضور کو ایک ہی ملا تھا۔ خدا کا خوف کرو بھائی۔ خیر لکھا ہے انہوں نے۔ اس دوسری جو روایت یہ لکھی ہے کہ زید بن نفیل مکے کا باسی تھا، اس نے شام کے راستے میں سرا بنائی تھی، بہت بڑی سرا، رہائش گاہ کی، ہوٹل سمجھ لیں، ڈیرا سمجھ لیں، جہاں بکریاں بھیڑیں ذبح ہوتی تھی ڈیلی، اور وہ کھلاتا تھا۔ حضور کو بھی اس نے بھنی ہوئی نان پیش کی۔ جب حضور جا رہے تھے ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، صغیر سنی میں ابھی بالغ نہیں تھے،
تو اس نے بھنی ہوئی ران جب پیش کی، حضور نے یہ جملے کہے کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے، بعد میں یہ آیت بن گئی اللہ نے منع کیا ہے کہ میں حرام نہیں کھاتا۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ نہ یہودیوں سے حرام مرغی کھائی، نہ زید بن نفیل سے بھنی ہوئی ران بھیڑ کی کھائی، اور یہ کہہ کے نہ کھائی کہ جس پر میرے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ ہوتا ہے رجس، اور رجس سے ہم ہیں دور۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا ابو طالب علیہ السلام ویجیٹیرین تو تھے نہیں، جو سفر میں نہیں کھاتا وہ ابو طالب کے گھر 50 سال کیسے کھاتا رہا؟ یہی ان کے ایمان کی بیان دلیل۔ یہ ہو گئے 10، اور آپ نے میرے ریکارڈ توڑ دیا، 10ویں پہ بھی نعرہ نہیں لگایا۔ میں آپ پہ بھی قربان میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ ایام ہے ولادت کریمہ اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ قم کی۔ یہ ہستی بھی وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میں نے یہ پڑھا ہے روایات میں کہ جو میری زیارت پہ نہ آ سکے، حسین ابن علی نے کہا وہ میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کر لے، اللہ کے فرشتے میری زیارت کا ثواب لکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، کریمہ اہل بیت کی زیارت بھی کرے اور جنت المعلی کی زیارت بھی کرے جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قرآن و اہل بیت کا، کریمہ اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کا۔ آج کے جشن مبارک کو ہم سب سے قبول و منظور فرما۔ آج کے جشن کے بانیان ڈاکٹر علی رضوی، ان کے اہل خانہ، ان کے ہمشیرہ، ان کے اعزاء و اقربا سب کی طرف سے، اور شرکائے جشن کی طرف سے جو خاتون جنت کے خدمت گزار ہیں، والنٹیئرز، بانیان، ان کی طرف سے اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس جشن مبارک کے صدقے میں پڑھنے سننے والوں کے گناہوں کو معاف کر، ہم سب کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے ذوق اور شوق سے یہ جشن سنا دیکھا ہے، یا اللہ ان کو جزائے خیر، اجر جزیل دے، تبرک بنانے والوں کو اجر جزیل مرحمت فرما، سنٹر چلانے والوں کو جزائے خیر مرحمت فرما، شب جمعہ کے پروگرامز کو، جمعہ کی نماز کو جو قائم ہوئی ہے قائم و دائم رکھ، کامیاب و کامران فرما، جتنے مومنین مومنات یہاں تشریف لاتے ہیں ان کی قضائے حوائج فرما، آج کے جشن میں جتنے مومنین مومنات آئے ہیں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، سب کے اہل و عیال کو مبارک فرما، جنہیں اولاد نہیں دی ان کو اولاد عطا فرما، جن کے روزگار نہیں روزگار مہیا فرما، جن کے امیگریشن نہیں امیگریشن عطا فرما، یا اللہ ہم سب میں محبت و اخوت عطا فرما، اتحاد بین المؤمنین عطا فرما، اتحاد بین المسلمین عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات و عمرہ نصیب فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا دور امامت نصیب فرما، ہم سب کو امام کے ساتھ مل کر شہداء کربلا کا انتقام دینے کی توفیق عطا فرما، تعمیر جنت البقیع کے مواقع فراہم فرما، خاتون جنت مومنین کو توفیق دے کہ اپنا سنٹر خرید کر سکے، اس سنٹر کے ساتھ دام درہم سخن قدم مومنین مومنات کو تعاون کرنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ تمام مومنین مومنات سے درخواست ہے 5 مرتبہ یجیب المسترہ کی تلاوت فرمائیں۔ جو مومنین مومنات بچے بچیاں بزرگ خود بیویاں علیل ہیں، خاص طور پہ مہدی اور قاسم، ان کی شفایابی کے لیے، حاضرین منظورین کی شفایابی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ یا شافی الامراض اشف بردان المؤمنین سیم المنظورین بحق محمد و اہل بیت الطیبین۔